اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی کہ فلسطین میں جاری قتل عام میں چین کا کردار منافقت سے بھرپور ہے۔ اگر چین چاہتا تو فلسطین میں خون خرابہ رکوا سکتا تھا، مگر چین اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ایک تو میں اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کروں گا۔ دوسرا میں بات کروں گا ان نام نہاد ترقی پسند پاکستانیوں کے حوالے سے جو پاکستان کے نوجوانوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چین کوئی سوشلسٹ ملک ہے اور اس کے عالمی طاقت بننے سے امریکا کو شکست ہونے والی ہے، جبکہ چین دنیا بھر کے مظلوموں کا نجات دہندہ بن کر ابھر رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں اتفاق سے جو انڈیا پاکستان جنگ کے دوران کچھ ہفتے قبل زیاد حامد بنے ہوئے تھے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں چین اور اسرائیل کی آپسی تجارت کے بارے میں۔ جیکوبن جو امریکا کا ایک بہت ہی مشہور مارکسوادی اخبار ہے اور جسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، اس میں 2022 کے حوالے سے ایک مضمون شائع ہوا۔ یہ مضمون پرومس لی نے لکھا جو چین سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2022 میں چین اور اسرائیل کی باہمی تجارت $24 ارب کی تھی۔ اس پر میں نے تفصیل سے پہلے بات کی تھی، تھوڑا سا دوبارہ سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ تجارت 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی اور چین نے اسرائیل کے ذریعے وہ ٹیکنالوجی غیر قانونی طور پر حاصل کی جو مغرب اس کو دینے پر تیار نہیں تھا، اور اس طرح سے ان کے یہ تجارتی تعلقات بڑھتے گئے۔ ابھی حال ہی میں الجزیرہ کے حوالے سے ان کی ویب سائٹ پہ ایک خبر شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ چین 19 ارب کی مصنوعات اسرائیل کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ یہ 2024 کے اعداد و شمار ہیں، یعنی پچھلے سال جب وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا تھا جس کے خلاف پوری دنیا میں غصہ پایا جا رہا ہے، چین 19 ارب کی ایکسپورٹ اس کو بھیج رہا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق چین اسرائیل کے اندر $15 ارب کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، خاص کر اسرائیل کی ہائی ٹیک انڈسٹری کے اندر۔ ابھی تقریباً 2 ہفتے قبل یہ خبر بھی شائع ہوئی اور اسے شائع کرنے والا اخبار مڈل ایسٹ آئی تھا جو ایک بڑا ہی موقر معتبر مڈل ایسٹ کا جریدہ مانا جاتا ہے۔ اس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی کہ مقبوضہ فلسطین کے اندر وہاں پر جو یہودی بستیاں، یعنی جنہیں انگریزی میں سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے، جو صہیونی قبضے کا ایک اہم جزو ہیں، وہ بستیاں چین کی کمپنیاں اور چین کی لیبر تعمیر کر رہی ہے۔ یعنی دن بدن اسرائیل کا جو قبضہ پھیل رہا ہے یہودی بستیوں کی شکل میں، اس میں چین اس کا ہم رکاب ہے۔ میں تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل عرب ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس خطے سے ناواقف لوگ اور یہود دشمنی پر مبنی نظریات پھیلانے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل موجودہ فلسطین سے ہٹ کے قبضے نہیں بڑھانا چاہتا۔ بہت حد تک سینائی کی طرف شاید وہ چلا جائے، وہ قبضے نہیں بڑھانا چاہتا، کیونکہ اگر وہ عرب ملکوں پر قبضے کرے گا تو اسرائیل میں یہودیوں کی آبادی عربوں کے مقابلے پر اور بھی کم ہو جائے گی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ انٹرنل کلونیلزم کی طرف بڑھے، غزہ کو عربوں سے پاک کر لے، جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں سے عربوں کو نکال دے، اور یہ سیٹلمنٹ اسی کا ایک طریقہ کار ہے۔ اندرونی طور پر اسرائیل کو آگے بڑھایا جائے، یعنی جو باقی بچا کھچا فلسطین ہے اس کا یہودی بستیوں کی صورت میں، سیٹلمنٹس کی صورت میں خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے خلاف پوری دنیا میں کچھ سالوں سے ایک بہت بڑی مہم چلی ہے جس کو BDS بولا جاتا ہے، بائیکاٹ ڈائیویسٹ سینکشنز۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جنہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے وہ ڈائیویسٹ کریں، اپنی سرمایہ کاری اسرائیل سے واپس نکالیں اور اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں، سینکشنز لگائی جائیں، جیسا کہ جنوبی افریقہ میں ایپرتھائڈ رجیم کے خلاف، نسل پرست حکومت کے خلاف کیا گیا تھا۔ اور ذرا چین کی حالت دیکھیے کہ جب
دنیا بھر میں BDS کی بات کی جا رہی ہے، ڈائیویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، سینکشنز کی بات کی جا رہی ہے، بائک آؤٹ کی بات کی جا رہی ہے، وہ وہاں پر اربوں ڈالر کے حساب سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے۔ اگر چین جیسا ملک BDS کا ساتھ دیتا تو یہ جینوسائیڈ کب کا رک چکا ہوتا، پوری دنیا میں صورتحال بدل چکی ہوتی۔ لیکن نہ صرف فلسطین بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین میں بھی وہ روس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ یوکرین کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اس حوالے سے اب آتے ہیں ان ترقی پسندوں کی طرف جو یہ نوید سنا رہے ہیں کہ چین دنیا بھر کے مظلوموں کا نجات دہندہ ہے۔ یہ وہ ترقی پسند ہیں جنہیں ہم کیمپسٹ کہتے ہیں۔ کیمپزم سے مراد تھی کہ جب سرد جنگ کے دوران کچھ لوگ سوویت روس کے ساتھ تھے، کچھ امریکی بلاک کے ساتھ تھے، آپ اپنے کیمپ اپنے بلاک کی ہر قیمت پر حمایت جاری رکھتے تھے۔ اگر سوویت روس نے ہنگری پر حملہ کر دیا، چیکوسلواکیا پر حملہ کر دیا یا افغانستان میں فوجیں داخل کر دی، آپ اس کا دفاع ہی کرو گے، آپ اس کی مخالفت نہیں کرو گے۔ اسی طرح امریکہ نے ضیاء الحق کی آمریت کی حمایت کی، یا مذہبی جنونیوں کی حمایت کی، یا لاطینی امریکہ میں منتخب جمہوری ترقی پسند حکومتوں کے خلاف، بالخصوص چلی میں کمیونسٹ پارٹی اور الانڈے کی حکومت کے خلاف وہاں کی فوج کے ذریعے ایک بدترین قتل عام کروا کے بغاوت کرائی۔ آپ پھر بھی امریکہ کی حمایت کرو گے اور یہی دعویٰ کرو گے کہ لبرل جمہوریت کے لیے اور سوشلزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ یہ کیمپزم تھا، لیکن اس کی بنیادیں نظریاتی تھیں۔ اس وقت بھی خیر یہ غلط تھا کہ آپ ان دو بڑے ریاستوں کو اس لیے حمایت دیتے رہیں کہ آپ نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں اور تنقیدی سوچ نہ اپنائیں، مگر آج کے دور میں تو یہ اور بہت زیادہ غلط ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے چین کو فلسطین اور یوکرین کے حوالے سے پیش کیا کہ یہ مظلوموں کا نجات دہندہ نہیں ہے۔ کیمپزم مزاحمت کا اور سامراج کے خلاف لڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ سرمایہ داری کے خلاف، سامراج کے خلاف، سامراجی گماشتوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو منظم کیجیے۔ یہ مشکل کام ہے، یہ زندگی بھر کا کام ہے، خاص کر آج کے دور میں جب عمومی طور پر ٹرمپزم ایک رجحان بن کر پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، تو یہ کام اور بھی مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے، محنت کشوں سے یہی کہوں گا، چاہے میری آواز بہت ہی محدود حلقے تک پہنچتی ہے، کہ اپنے آپ کو کسی دھوکے میں مت ڈالیں۔ نہ چین آپ کا نجات دہندہ ہے، نہ امریکہ آپ کا نجات دہندہ ہے، نہ کوئی اردوغان آپ کا نجات دہندہ ہے، نہ کوئی اور نام نہاد جرنیل قاضی آپ کا نجات دہندہ ہے۔ آپ کو منظم کرنا ہوگا ٹریڈ یونین کی شکل میں، ایسی سیاسی جماعتوں کی شکل میں جو سرمایہ داری کے خلاف ہوں، جو محنت کشوں کے مفادات کی بات کرتے ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔